اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی جدید سیریز میں، جس میں ہم توضیح المسائل کے ذریعے سے ایک ایک مسئلے کو واضح کر کے، آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث ماہ مبارک رمضان و کلن روزے کے سلسلے سے چل رہی تھی، اور مبطلات روزہ میں بعض چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو مخصوص ایام ہر مہینے ہوتے ہیں یا ولادت کے بعد ایام مسائل آتے ہیں، جن کو حیض یا نفاس یا استحاضہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی خاتون حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے، اور وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ لیکن کن حالات میں وہ روزہ حیض کے اگر یہ حالت حیض باقی رہ جائے اذان صبح تک تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس سلسلے کے کچھ چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اگر رمضان کے روزوں میں عورت صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور عمدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرے، یا وقت تنگ ہونے کی صورت میں اگرچہ اس کے اختیار میں ہو اور رمضان کا روزہ ہو، تیمم بھی نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یعنی ایک خاتون پاک ہو گئی، یعنی خون دیکھنا اس کے لیے بند ہو گیا، اب خون نہیں دیکھ رہی ہے، پاک ہو گئی، اور ابھی شب ہے، ابھی سحر کا وقت ہوا ہے، تو وہ غسل کر سکتی ہے یا تیمم کر سکتی ہے۔ وہ غسل نہ کرے جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کہ روزہ رکھنا ہے، غسل نہ کرے، یا اگر وظیفہ تیمم ہے یعنی وقت کم ہے اور وہ تیمم کر سکتی ہے، تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ احتیاط کی بنا پر ماہ رمضان کی قضا روزے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کا روزہ اگر تیمم نہیں کیا تو باطل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں جس عورت کی شرعی ذمہ داری حیض یا نفاس کے غسل کے بدلے تیمم ہو، اور اسی طرح احتیاط کی بنا پر رمضان میں اگر جان بوجھ کر اذان صبح سے پہلے تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یعنی اب اس کا وظیفہ غسل نہیں ہے، مثلا کسی بھی وجہ سے اسے تیمم کرنا تھا، غسل نہیں کرنا تھا، وہ پاک ہو گئی تھی، لیکن اس نے اذان صبح سے پہلے غسل اس کو کرنا نہیں تھا، کیونکہ ظاہر مثلا اس کو کوئی اور پریشانی تھی، اس وجہ سے غسل نہیں تھا، تیمم کرنا تھا، تیمم بھی نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اب اگر کوئی خاتون حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی ہے لیکن اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ غسل کر سکے تو کیا کرے گی؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ماہ رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، اور اذان صبح تک بیدار رہنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا رات پہ وہ پاک ہو چکی ہے، اب اس کے لیے غسل نہیں ہے، مثلا اس کا یا پانی نہیں ہے یا اس کے لیے پانی ضرر رکھتا ہے، جو بھی مسائل ہیں جہاں پر غسل کے بدلے تیمم کرنے کا حکم ہے، تو وہ تیمم کر کے سو سکتی ہے۔ یعنی اب اس کو اذان صبح تک جاگنے کی ضرورت نہیں کہ وقت تنگ ہو گیا ہے تو تیمم کرے، نہیں، اگر اس کا وظیفہ تیمم ہی ہے، تیمم کر کے وہ سو سکتی ہے۔ اس کا روزہ اگر وہ اذان صبح تک سوتی بھی رہی، تیمم کر کے اگر سوئی ہے تو اذان صبح تک اگر سوتی بھی رہی تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ دو شرطوں کے ساتھ ہے، ایک اس کا وظیفہ تیمم کرنا ہو، یعنی اس کے اوپر غسل ہو ہی نہیں، اور دوسرا وہ حیض و نفاس سے پاک ہو چکی ہو، اب اس کے لیے صبح تک جاگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ماہ رمضان مبارک میں صبح کی اذان کے نزدیک حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل یا تیمم کے لیے وقت باقی نہ رہے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی بالکل اذان کے وقت اسے معلوم ہوا، یقین ہو گیا کہ وہ پاک ہو گئی، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے یا تیمم کر سکے، روزے کی نیت کر لے، روزہ اس کا صحیح ہے۔ اگر اذان کے بعد بھی اس نے تیمم کیا یا غسل کیا تو اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ یعنی اتنا وقت کم بچا تھا کہ اب نہ تیمم کر سکتی تھی نہ روزہ رکھ سکتی، بالکل عین اذان کے وقت اسے یقین ہو گیا کہ میں پاک ہو چکی ہوں، تو اب نہ غسل کا وقت ہے نہ تیمم کا وقت ہے، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب وہ
غسل اور تیمم کر کے اپنی نماز صبح پڑھے گی۔ اب یہ تمام مسائل اس وقت تھے جب وہ اذان سے پہلے پاک ہو جائے، لیکن اگر اذان کے بعد پاک ہو، یعنی اب اذان ہو چکی ہے، یعنی روزے کی حالت میں جب داخل ہوئی، یعنی جب روزے کا وقت شروع ہوا جو اذان صبح سے ہے، تو وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اذان کے بعد پاک ہوئی یا دن میں کسی وقت پاک ہوئی، حتیٰ ظہر سے پہلے پاک ہوئی، تو ایسی صورت میں اگر اذان صبح کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے یا دن میں اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے، تو اگرچہ خون مغرب کے قریب ہی کیوں نہ آئے، اس کا روزہ باطل ہے۔ دو چیزوں کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا، دونوں کو ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ عورت پہلے سے خون دیکھ رہی تھی، صبح کی اذان کے بعد جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب اسے معلوم ہوا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، صبح کی اذان کے بعد، اب چاہے وہ کسی وقت بھی ہو، چاہے ظہر سے پہلے ہو چاہے ظہر کے بعد ہو، اذان صبح کے بعد اسے علم ہوا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، اس کا روزہ نہیں ہے، اس دن کا بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اسی طرح عورت پاک تھی اور اس نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ مغرب سے 5 منٹ پہلے اس نے خون دیکھا، جو عام طور سے ہو جاتا ہے ایسا، اس نے خون دیکھا، تو اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا، ولو 5 منٹ پہلے مغرب سے، مغرب ہونے والی تھی، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں سے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا دونوں چیزوں کو سمجھ لیں، اگر عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، یا دن میں اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ پہلے نجس تھی، اذان صبح کے بعد پاک ہو گئی، یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پاک تھی، مغرب سے پہلے نجس ہو گئی، حیض یا نفاس کا خون اس نے دیکھ لیا، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر عورت حیض یا نفاس کا غسل کرنا بھول جائے اور اسے ایک دن یا کئی دن کے بعد ہی آ جائے، تو یہ روزے اس نے رکھے وہ صحیح ہیں۔ بھول جائے غسل کرنا، اس کو ذہن میں تھا کہ اس نے غسل کر لیا، اور بعد میں یاد ہے کہ میں نے تو غسل ہی نہیں کیا تھا، روزے کی نیت کر لی، 2 دن روزے رکھ لیے، ذہن ہی میں نہیں رہا کہ اس نے غسل نہیں کیا، ذہن میں تھا یا کسی وجہ سے بھی اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے غسل کیا، 2 دن بعد اسے یقین ہوا کہ میں نے غسل ہی نہیں کیا تھا، پاک تو میں ہو گئی تھی، روزہ میں نے رکھ لیا، لیکن میں نے غسل نہیں کیا تھا، تو وہ روزے جو اس نے اب تک رکھے وہ صحیح ہیں۔ اور اسی طرح اگر عورت ماہ رمضان مبارک میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کرنے میں کوتاہی کرے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے اور وقت تک ہونے کی صورت تیمم بھی نہ کرے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی جان بوجھ کے اتنی دیری کرے کہ غسل کا وقت گزر جائے، اتنی دیری کرے اور تیمم بھی نہ کرے، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ امید ہے کہ یہ احکام واضح ہو گئے ہوں گے۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے اور بزرگ خواتین سے گزارش کروں گا کہ اپنے احکام کو بہت اچھی طرح جانیں، کیونکہ عام طور سے خصوصاً بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں ان مسائل کو صحیح سے ڈسکس نہیں کیا گیا ہے، اور شرم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، صحیح سے نہ جاننے کی وجہ سے ہم اپنی عبادت کو غلط انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس میں شرم نہ کریں۔ اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں، سامنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے اپنے مراجع سے یا ان کے وکلاء سے یا جاننے والے افراد سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نیچے کمنٹ باکس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ جہاں واضح نہیں ہوا ہے اس کو واضح کر دیں تاکہ دین کو صحیح سے سمجھ کر اس پہ عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔